اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص، ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں این جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ جماعت نہم حصہ غزل میں بہادر شاہ ظفر کی جو غزلیں ہیں، 2 غزلیں، ان غزلیات یا غزلوں کی مشق آج ہم حل کریں گے۔ خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ کی یہ کتاب ہے، اس میں سے لیا گیا ہے، وہ نصاب ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے این جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے۔ لائک، شیئر اور کمنٹس کریں تاکہ آپ کی طرح دوسرے طلباء و طالبات بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو آئیں ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ مشق بہادر شاہ ظفر۔ سوال: پہلی غزل کا مقطع لکھیں۔ جہاں جہاں پہ یہ جو ہے نا اصطلاحات آئیں گی، ہم ان کے بارے میں بار بار پڑھتے جائیں گے۔ تو مقطع اور مطلع یہ غزل کے اہم جو ہیں وہ اصطلاحات ہیں۔ مطلع غزل کا پہلا شعر جو ہوتا ہے، یا پہلے شعر کو ہم مطلع کہتے ہیں، جو پہلا شعر ہوتا ہے۔ مقطع عموماً جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو مقطع کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ غزل کی آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھ لیں تو یہ جو ہے یہ صحیح تعریف نہیں ہے، یعنی آخری شعر کا ہونا لازمی نہیں، ضروری نہیں۔ مقطع کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یا وہ شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ اس بارے میں ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ جو 11ویں جماعت کی اردو کی کتاب ہے، یا سال اول کی جو کتاب ہے، اس میں اس چیز کے بارے میں آیا ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسے غزلیات ہیں یا غزلیں ہیں جس میں شاعر نے اپنے تخلص دوسرے، تیسرے، چوتھے شعر میں استعمال کیا ہے۔ تو جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ اب بہادر شاہ ظفر کی پہلی غزل کا مقطع کیا ہے؟ روز معمورۂ دنیا میں خرابی ہے ظفر، روز معمورۂ دنیا میں خرابی ہے ظفر، ایسی بستی کو تو ویرانہ بنایا ہوتا۔ سوال نمبر 2، پہلی غزل کے آخری شعر میں کون سی خاص بات کہی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے گلہ کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے۔ کون؟ بہادر شاہ ظفر، کہ اے اللہ، ایک ایسی دنیا جہاں آئے روز خون خرابہ ہوتا ہے، کسی کی جان و مال، عزت تو آبرو محفوظ نہیں، ایسی دنیا سے تو بہتر تھا کہ کوئی ویران اور غیر آباد جگہ بنا دیتے جہاں یہ فتنہ فساد نہ ہوتا۔ یعنی یہ اوپر کا جو شعر ہے، روز معمورۂ دنیا میں خرابی ہے ظفر، ایسی بستی کو تو ویرانہ بنایا ہوتا۔ تو یہ اس غزل، اس شعر یعنی جو مقطع ہے، یہ اس پہلی غزل کا مقطع بھی ہے، آخری شعر بھی ہے۔ تو اس کی یہاں پہ وضاحت کی گئی ہے، جو خاص بات ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ سوال نمبر 3، پہلی غزل کے دوسرے اور تیسرے شعر کی تشریح۔ تو اس کی جو ہے تشریح، یہ حصہ تشریح میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ ان جو اشعار کی تشریح دی گئی ہے وہاں پہ یہ موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، دوسری غزل کے دوسرے شعر میں شاعر نے کون سی خاص بات بیان کی ہے؟ تو دوسری غزل کا جو دوسرا شعر ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال تھا کہ زندگی ایک طویل سفر ہوگا، یا زندگی ایک طویل سفر کا نام ہے، ہم کافی لمبے عرصے تک دنیا میں کیا رہیں گے، عیش کریں گے، زندگی گزاریں گے، موج مستیاں کریں گے، مگر یہ تو کیا ہوا؟ مگر یہ تو 4 دن ہی ثابت ہو گئی، وہ بھی کچھ خواہشات اور کچھ انتظار میں گزر گئی۔
سوال نمبر 5، دوسری غزل کے قافیے لیے تحریر کرے۔ قافیہ، قافیے کی تعریف کیا ہے؟ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ جواب، قافیے دیار، پائیدار، انتظار، بہار، داغدار، یار، یہ کیا ہیں؟ دوسری غزل کے قافیے ہیں۔ سوال نمبر 6، پہلی غزل میں کون سی ردیف استعمال ہوئی؟ ردیف، قافیے کے بعد آنے والے الفاظ جو ہو بہو یا اسی طرح دہرائے جاتے ہیں، بار بار دہرائے جاتے ہیں، بار بار آتے ہیں۔ پہلی غزل میں کون سی ردیف استعمال ہوئی؟ تو پہلی غزل کی جو ردیف ہے وہ بنایا ہوتا۔ سوال نمبر 7، بہادر شاہ ظفر کا مزار کس شہر میں ہے؟ جواب، بہادر شاہ ظفر کا مزار برما کے شہر رنگون میں ہے۔ سوال نمبر 8، شاعر کو کس شہر میں دفن ہونے کی تمنا تھی؟ یعنی بہادر شاہ ظفر کس شہر میں دفن ہونے کی آرزو رکھتا تھا، خواہش رکھتا تھا؟ تو بہادر شاہ ظفر کی کیا خواہش تھی؟ یعنی کس شہر میں دفن ہونے کی خواہش تھی؟ بہادر شاہ ظفر کو اپنے محبوب کے شہر میں دفن ہونے کی تمنا تھی۔ یعنی ان کا محبوب کیا تھا؟ محبوب کا شہر دلی، تو اسے کیا تھا؟ اسے اپنے شہر دلی میں دفن ہونے کی تمنا تھی۔ مندرجہ ذیل مرکبات کس قسم کے ہیں؟ یہ سوال اہم ہے، انتہائی اہم ہے، یہ ہر بار جو ہے پرچے میں آتا ہے مختلف شکل و صورتوں کے ساتھ۔ یہ جو ہے اس کا سیکھنا انتہائی لازمی ہے، ضروری ہے۔ غم عشق، عشق کا غم، جب ہم کسی مرکب فارسی یا عربی مرکب کا ترجمہ کریں گے اردو میں، اگر اس میں حروف اضافت میں سے کوئی ایک آیا ہو، اور حروف اضافت کتنے ہیں؟ 3 ہیں، کا، کے، کی، تو وہ کیا ہوگا؟ مرکب اضافی کہلائے گا۔ جیسے غم عشق، عشق کا غم، یا یاد خدا، خدا کی یاد، مرکب اضافی۔ 4 دن، 4 عدد، دن معدود، مرکب عددی۔ بد نصیب شاعر، بد نصیب صفت اور شاعر موصوف، مرکب توصیفی۔ عمر دراز، لمبی عمر، تو عمر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ موصوف ہے، اور دراز جو ہے وہ صفت ہے، مرکب توصیفی۔ سوال نمبر 10، بہادر شاہ ظفر کی دونوں غزلوں میں سے کون سا شعر آپ کو زیادہ پسند آیا؟ وجہ بھی لکھیں۔ تو یہ طلبہ جو ہے نا وہ خود سے لکھ سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ میں اگر کہوں کہ مجھے کون سا شعر پسند ہے، تو میں روز معمور ہے دنیا میں خرابی ہے ظفر، اسی بستی کو تو ویرانہ بنایا ہوتا۔ تو میرا تو یہ ہے، آگے آپ جو ہے نا وہ خود دیکھ لیں اور اس کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی وجہ بھی بیان کریں۔ کنایہ، کنایہ کے لغوی معنی چھپا کر بات کہنا، یعنی کچھ اس طرح بات کرنا کہ مدعا کی وضاحت نہ ہونے پائے۔ اصطلاح میں کنایے سے مراد وہ لفظ ہے جو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں کچھ اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس سے حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد لیے جا سکیں۔ کنایہ کی اقسام: نمبر 1 کنایہ قریب، نمبر 2 کنایہ بعید، کنایہ اثبات، کنایہ نفی، کنایہ تغریض، کنایہ تلویح، کنایہ رمز۔ تو یہ کیا ہیں؟ ان کی اقسام ہیں، 7 اقسام ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ بہادر شاہ ظفر کی جو غزلیں ہیں ان کی مشق کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا، لکھا بھی ہوگا، آپ کو مفید معلومات بھی ملی ہوں گی۔ تو اس طرح کی مزید اچھی، بہترین اور نصاب سے متعلق ویڈیو دیکھنے کے لیے NGA اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل روزانہ کی بنیاد پر وزٹ کریں۔ لائکس، شیئر اور کمنٹس کرتے جائیں اور سبسکرائب کرتے جائیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔